اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا، چند نام لے رہا ہوں ان کے لیے سورہ فاتحہ کی۔ بیگموں سید جعفر حسین زیدی، سید سبطین جعفر زیدی، سید علی جعفر زیدی، سیدہ ابرو زیدی، سید سجاد گیلانی، سید سجاد رضوی، اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عزیزان محترم، میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ کچھ آیات آج پیش کر دیں گے، کچھ کل، لیکن سہارا لیں گے موبائل کا، کیونکہ اب حافظے پہ اتنا وہ نہیں رہا، زور کے ڈر رہتا ہے۔ قرآن کا معاملہ ہے کہ خدا نہ کرے آیت لفظ کوئی اوپر نیچے ہو جائیں، کچھ ہو جائیں تو بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ تو معاف کر دیتا ہے، سوشل میڈیا معاف نہیں کرتا، معلوم ہے آپ کو آج کل ہے نا، وہ فوراً وہ نکالیں گے اور چلانا شروع کر دیں گے کہ مولانا نے دیکھو غلط آیت پڑھ دی۔ تو دیکھ کے پڑھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ کہیں کوئی شبہ رہ جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کچھ آیات وہ جو ہم نے ایک موضوع چھیڑا ہے نا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کا اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک کہ تم سے راضی، تم کچھ بھی کر لو ان کے لیے، آپ جیسے ابھی نا آپ کچھ بھی کرتے چلے جائیں، ان کی شرائط بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، وہ راضی نہیں ہوتے۔ وہ راضی اس وقت ہوں گے جب آپ اپنا دین چھوڑ دیں گے، اس سے پہلے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ لمبی لڑائی ہے نا، اب یہ آخر تک کی لڑائی ہے۔ ضمیر فروش لوگ تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن دیدار لوگ تو ایسا نہیں کریں گے، تو لڑائی تو رہے گی نا۔ بس لڑائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دیدار جو ہیں وہ مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کر دیا کہ کسی کے پاس مذہب ہیں، 3,500 مذاہب ہیں دنیا میں، یاد رکھیے گا، شاید اس سے زیادہ ہوں، کم نہیں۔ کوئی چاہے گا تو میں لسٹ بھی دے دوں گا، لسٹ ہے، لسٹ بھی ہے۔ تو 3,500 ظاہر پڑھنا شروع کریں گے تو ایک اشرہ اس کے لیے چاہیے نا، خالی نام لینے کے لیے 3,500 مذاہب کا۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اس سے زیادہ ہوں گے، اس سے کم نہیں ہے، اور اس سے زیادہ مٹ چکے مذاہب، اس سے زیادہ دنیا میں مٹ چکے مذاہب، اس سے زیادہ کیا بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مذاہب مٹ چکے۔ لیکن ابھی جو موجودہ دنیا ہے ہماری 7 ارب افراد کی، 7 ارب انسانوں کی، اس میں کتنے مذاہب ہیں؟ 3,500۔ اور اس 3,500 کے 3,500 کا دعویٰ کیا ہے کہ وہی حق پر ہے، وہی سچ پر، ایسا ہے نا۔ بس اب یہ لڑائی جھگڑے کی وجہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہم ریسسٹنس کی حالت میں، مقاومت کی حالت میں، اور بھی بہت سارے گروہ کھڑے ہوئے، جیسے صرف شیعان علی نہیں تھے، شیعان فلاں تھے نا سب، لیکن سب نام ختم ہو گئے نا، ان کو اپنے نام دوسرے رکھنے پڑے، یہ نام چھوڑنا پڑا، ہمارے لیے چھوڑنا پڑا، یعنی یہ نام صرف ہمارا رہ گیا، باقی کسی کا یہ نام دنیا میں نہیں رکھا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ نام رکھا تھا، تاریخ میں موجود ہے، پڑھ لیجئے گا آپ، شیعان فلاں، شیعان فلاں، شیعان فلاں، ان کے 2 گروپ بنے، 4 گروپ بنے تھے، لیکن وہ ختم ہو گئے کیونکہ مقاومت نہیں تھی۔ تشیع کا ہمیشہ سے کیا رہا ہے؟ مقاومت، یعنی مقابلہ۔ تشیع نے کبھی ظلم کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، یہ یاد رکھیے گا۔ میں افراد کی بات نہیں کر رہا، افراد تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، اچھے برے ہر جگہ ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ان کی بات، میں مکتب کی بات کر رہا ہوں۔ از حیث مکتب تشیع نے یعنی شیعت نے کبھی بھی ظلم، جبر، آمریت، بادشاہت، ملوکیت، اس کے سامنے کبھی بھی سرنڈر جب نہیں کیا تو ہمیشہ زندہ ہے نا، کیونکہ ہمیشہ لڑ رہے ہیں، 1400 سال کی تاریخ ہے، میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔
نہ بنی امیہ سے ہارے، نہ بنی امیہ بنو عباس سے ہارے، کسی سے نہیں ہارے، آج تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج کے عالمی سامراج کے مقابلے میں بھی اگر کوئی کھڑا ہے تو کون کھڑا ہے؟ تشیع کھڑا ہے۔ اگر کچھ اور قوتیں چھوٹی چھوٹی کھڑی ہیں تو تشیع کے سہارے پر کھڑی ہیں۔ کس کے سہارے پر کھڑی ہیں؟ ہمارے سہارے پر کھڑی۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے یہ ہے، شیعہ ہے، ہمارے پیچھے شیعہ ہے، لہذا یہ کبھی ہمیں جھکنے نہیں دیں گے، نہ خود جھکیں گے نہ ہمیں جھکنے دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں نے خلاصہ کر دیا 5 مجلس کا، آپ کے ذہن میں آ جائے یہ بات کہ آپ کوئی معمولی مکتب کے حامل نہیں ہیں، کوئی ایسا نہیں مذہب جیسے اور مذہب ہے ایسے نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی خاصیت یہ اسی لیے جھگڑا ہے نا، ساری قوتیں ہمارے خلاف اکٹھا ہیں، ساری قوتیں، حتیٰ کہ وہ جو پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں اسلامی ممالک کے وہ بھی ہمارے خلاف ہیں نا، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، ہمارے خلاف۔ کیوں ہمارے خلاف؟ کیونکہ ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم نے آمریت کو کبھی تسلیم، ہماری سرشت میں نہیں ہے۔ یعنی حسین ہم کو ایسا سبق دے کر چلے گئے کربلا میں کہ قیامت تک کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک طاقت کے یا۔ میں نے افراد کی بات نہیں کی، افراد بکتے بھی ہیں، افراد ٹاؤٹ بھی بنتے ہیں، افراد سب کچھ ہوتا تھا، لیکن مکتب کی بات کر رہا ہوں۔ از ہے سے مکتب کوئی ہمیں جھکا نہیں سکا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جھکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ کسی کے پاس بھی کربلا نہیں ہے، ہمارے پاس کربلا ہے۔ اور ہم میں سے بھی جس نے کربلا کو چھوڑ کر چلنے کی کوشش کی وہ نابود ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، اس کی چھٹی ہو گئی، وہ فارغ ہو گیا۔ باقی وہی کھڑا ہے 1400 سال سے میدان میں جو اپنے تشیع پر قائم ہے، جو جانتا ہے کہ مجھے جھکنا نہیں ہے، ان طاقتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، جھکنا نہیں ہے، ان کے سامنے کھڑے رہنا ہے، آواز بلند کرتے رہنا ہے، اس وقت تک آواز بلند کرتے رہنا ہے جب تک جواب نہ آ جائے آواز کا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب دیکھیے قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم ایک آیت لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ایک آیت، یہ تو فلاں بھی تو آیت ہے، فلاں بھی تو آیت ہے نا، ایسا فلاں بھی تو آیت نہیں، ایک تسلسل ہے۔ خاص طور پہ یہود و نصارہ کے معاملے میں قرآن مجید میں ایک تسلسل ہے۔ آج کچھ آیات پیش کریں گے، زندگی رہی کچھ آیات کل، کیونکہ ظاہر ایک مجلس میں جتنا متحمل ہو سکتی ہیں آپ، مزاج آپ کا برداشت کر سکتا ہے، اتنی ہی بات کریں گے آپ سے۔ پہلے اس آیت کو پورا کر دیں جس کا ہم صرف ایک حصہ ابھی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور اس میں آج زیادہ تر سورہ بقرہ کی آیات ہیں، وہ سب آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ وہ جب آپ رمضان ہے نا آپ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ باتیں آتی چلی جائیں گی جب آپ پڑھیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں لن ترضا آپ جانتے ہیں نا کہ نفی ابدی کے لیے آتا ہے، لا لم یہ سب جو ہے نا نفی، لن جب آ جاتا ہے تو یہ کہے کے لیے نفی ابدی۔ نفی ابدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جیسے ہے نا لن ترانی یا موسیٰ، کہ موسیٰ تم کبھی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب نہیں دیکھ سکتے کا کیا مطلب ہے؟ نہ یہاں دیکھ سکتے ہو نہ وہاں دیکھ سکتے ہو، تو یہ جہاں بھی یہ آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ نفی ابدی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفی ابدی، یعنی کبھی بھی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی حالت میں، نہ یہاں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ کام ہونے والا نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ ایک صورت میں راضی ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت، ابھی ملت کی تشریح رہ گئی، یہ کل کریں گے آپ کے سامنے، ابھی اس کو دین سمجھ لیجئے۔ دین، آئین، منشور، نظام جو بھی ہے یہاں اس معنی میں ہے، جب تک تم ان کا پورا اتباع نہ کر لو، ان میں شامل نہ ہو جاؤ، ان کو قبول نہ کر لو، اپنا دین چھوڑ نہ دو، تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اچھا اس کو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بس آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ دیتا ہے۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ، اب یہ رسول سے کہا جا رہا ہے، اگرچہ کہ رسول سے نہیں کہا جا رہا لیکن ضمیر وہی ہے، وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ نے ان کا اتباع کیا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے۔ اب سمجھ گئے نا آپ، کہا رسول سے جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے، رسول سے تو امکان نہیں ہے نا، رسول کیسے ان کا اتباع کر لیں، کر سکتے ہیں رسول؟ نہیں۔ تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کتنا زور ہے اس آیت میں
کہ رسول کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم تو تم ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر میرا رسول ایسا کرے تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے حبیب اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے بھی سارے اعمال کو حبط کر لیتا۔ معاذ اللہ، رسول سے امکان ہے شرک کا؟ نہیں ہے نا۔ تو قرآن مجید میں یہ آیات کیا ہے؟ یہ تحدید کی آیات کہلاتی، یعنی جس میں مخاطب رسول ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، حالانکہ معصوم ہے، اس کے لیے کائنات بنی ہے، مقصود کائنات ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی جائے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اگر آپ نے ان کی اتباع کیا، ان کی خواہشات مان لی، یعنی ہوائے نفسانی سے نا احوا ان کی جمع ہے، ہوائے نفسانی، جیسے ہوا لفظ ہوا خواہش، اس کی جمع احواہم ان کی خواہشات، ان کی خواہشات کا اگر آپ اتباع کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، جبکہ آپ کو علم بھی دے دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ کبھی آپ کے دوست ہونے والے نہیں ہیں، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی بھی نہیں ہوگا بچانے والا، نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ پسر نوح کو یاد رکھیے، نوح کے بیٹے کو، کوئی نہیں بچانے والا، بڑی سے بڑی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اب یہ میں نے عرض کر دیا، سمجھا دیا آپ کو کہ بظاہر مخاطب کا ضمیر کس کے ساتھ ہے؟ یہ بات رسول کے ساتھ، لیکن رسول کے سے نہیں کہا جا رہا، رسول کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والے مومنین کو بتایا جا رہا ہے خبردار ان کا اتباع نہ کرنا، ورنہ تم میری سرپرستی سے باہر، یعنی اللہ کی ولایت سے باہر۔ اللہ کی ولایت سے باہر ہونے کا مطلب رسول کی ولایت سے باہر، رسول کی ولایت سے باہر ہونے کا مطلب علی کی ولایت سے باہر، کیونکہ تینوں ولایتیں ایک ہیں نا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ذہن میں آ گئی بات کہ بس تمہارا مولا، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ تو اللہ کی ولایت سے باہر ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ باقی ساری ولایتوں سے بھی وہ باہر ہو گیا جس نے ان کا اتباع کیا۔ نام اپنا کچھ بھی رکھ لے، ابھی اس کی تشریح کریں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، نام کچھ بھی رکھ لے اپنا، اگر ان کا اتباع کرے گا، ان کی نوکری کرے گا، ان کی غلامی کرے گا، تو اللہ کی ولایت سے باہر نکل گیا، اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کر دیا۔ اور جس نے اللہ کی ولایت کا انکار کر دیا، تو جس نے لا الہ الا اللہ کا ہی انکار کر دیا، تو اس کا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہاں سے رہ گیا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز دیکھیں، ہم بہت آسانی سے سمجھا رہے ہیں نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی چیز وہ لا الہ الا اللہ ہے نا۔ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ ماننے کا کس کام کا ہے اس کا؟ جبھی تو کافر کافر ہے، جب وہ اللہ کی حاکمیت کوئی تسلیم نہیں کرتا تو علی کی ولایت کو کہاں سے مانے گا؟ علی کو ولی کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ ڈریے مت، اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ علی خود ولی بن گئے؟ نہیں، یہ غدیر خم کیوں مناتے ہیں آپ؟ عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ یہ غدیر ہی تو ہے جس میں اللہ نے ولایت کا تاج علی کے سر پہ رکھا ہے۔ یا سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اللہ کی ولایت کئی بار عرض کر چکے ہیں، اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اس کی ذاتی، اس کو کسی نے دی ہے، اللہ کو کسی نے ولی بنایا ہے نہیں۔ رسول کو ولایت کس نے دی ہے؟ علی کو ولایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ بات ختم۔ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ جس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا تو لازمہ کیا ہوا کہ خود بخود محمد علی کی ولایت سے باہر ہو گیا۔ کہتا رہے زبان سے، فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلے سب سے پہلے کس کی ولایت ہے؟ کس کا اقرار کرنا ہے؟ کلمہ بھی ہمارا، یہ دیکھیں کوئی فطری طور پہ، اب کوئی کتنا ہی جاہلانہ بحث کر لے، لیکن فطری طور پہ ہمارا جو کلمہ وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ منصب کیسے تقسیم ہوا ہے۔ اگر ہمت ہے تو کلمہ بدل دے بھائی، کلمہ بدل لے، پھر ہم سے آگے بات کر لیں، پھر اسے بات کر لیں گے، پھر بحث کر لیں گے۔ جب تک یہ کلمہ پڑھ رہا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس وقت تک وہ اعلان کر رہا ہے کہ سب سے پہلے ولایت کس کی ہے؟ سب سے پہلی ولایت کس کی ہے؟ اور یہ قرآن نے بھی یہ کہا، ایک مقام پہ تھوڑی کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ نساء میں بھی یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ ترتیب دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ ہمارے کلمے کی ترتیب بھی وہی ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔ قرآن سے ہٹ کے ہمارے کلمے کی ترتیب بھی
الحمدللہ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ایک تو یہ بات بتا دی کہ جو بھی اس طرف جائے گا، ان کی طرف جائے گا، یہود و نصارہ کی طرف، اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اللہ کی ولایت کا انکار ہے۔ ان کی غلامی، ان کی نوکری، یہود و نصارہ کی غلامی اور نوکری کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہ سورہ مائدہ کی بھی آیت چلیے بیچ میں آ گئی ہے کہ ایمان والو خبردار یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست۔ اب دیکھ رہے نا آپ ایک دوسرے کے دوست ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ حالانکہ عقیدہ کیا ہے ان کا؟ نصرانیوں کا عقیدہ یہ کہ انہیں پھانسی دی ہے، صلیب دی ہے حضرت مسیح کو، لیکن اسلام کی بات آئی تو اسلام کے خلاف ہاتھ میں ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ڈالا ہوا ہے نا۔ اس وقت مل کر قتل عام کر رہے ہیں نا مسلمانوں کا، مل کر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے دونوں ملے ہوئے ہیں نا۔ افراد کو چھوڑ دیجیے، آپ کہیں گے وہاں پہ جناب لوگ وہاں بھی مظاہرے کر، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں مکاتب کی بات کر رہا ہوں، مکتب کی بات کر رہا ہوں۔ ازہر سے مکتب، یہود و نصارہ آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے؟ ملے ہوئے ہیں نا۔ مشرکین بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ہنود کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ ہندو جو کہلاتی ہے، ہندو تو خیر کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، وہ تو بہت سارے مل کے بن گئے، ان کے سینکڑوں مذہب ہیں، لیکن یہ کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کہہ لیجیے آپ۔ یہ مشرکین کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں نا، مشرک ہیں۔ یہود و نصارہ کے نزدیک بھی مشرک ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا مذہب اچھا ہے اسلام سے۔ اس وقت بھی کہتے تھے جب اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کیا تھا کہ میں رسول ہوں، بنائے ابھی نہیں بنا کہ ابھی اللہ نے بنا دیا، ابھی تو اعلان ہوا ہے کہ جاؤ اعلان کر دو۔ رسول تو ہمیشہ سے رسول، جب اللہ کے رسول نے رسالت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی یہود و نصارہ نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ خندق میں یہ جنگ احزاب جو ہوئی تھی، اس میں یہودی ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ مشرکین کے۔ کیوں؟ حالانکہ بھئی تم تو خدا کو مانتے ہو، تم اللہ کے ماننے والے ہو، وہ مشرکین ہیں، وہ بت پرست ہیں، لیکن اسلام سے جو خطرہ تھا وہ کیا تھا ان کو؟ کہ سب مٹ جائے گا، ہمارا سب ختم ہو جائے گا اسلام آ گیا تو، لہٰذا مشرکین کا ساتھ دیا۔ اور آج بھی کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مشرکین ان کا، وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمارے خلاف سب ایک ہے نا، اسلام کے خلاف جیسے تشیع کے خلاف سب ایک ہیں، چاہے آپس میں کتنا ہی جھگڑا ہو، لیکن ہمارے خلاف جہاں سے خطرہ ہوگا وہیں پر تو الائنس بنتا ہے نا، سارے آپس میں مل جاتے ہیں۔ آپ تو بنے تو بڑے بڑے ماشاءاللہ الائنس دیکھیں اور دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ وہ کیا بنی تھی، وہ کیا ایک تھی نا، بنی تھی ابھی پی ڈی ایم کہتے کیا دیتے، پاکستان ڈکٹیٹرز موومنٹ، ہے نا۔ تو یہی ہے نا اس کا مطلب۔ مجھے یہی کسی نے بتایا کہ پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈکٹیٹرز موومنٹ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ اچھا لگے یا برا لگے، صلوات زور سے بھیجیے، بلند آواز سے بھیجیے۔ آئیے اب آئیے، ایک اور گمان ان کا کیا ہے؟ 111ویں آیت وہ تھی سورہ بقرہ کی 120ویں آیت، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ تھی 120ویں آیت۔ اب آئیے 111ویں آیت اسی سورہ بقرہ کی، ارشاد وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ اب اس میں دعویٰ بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ کیا ہے کہ بس یہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ پہلے اپنے آپ کو الگ الگ کہتے تھے، جب الائنس بن گیا تو کہا تھا اسلام کے مقابلے میں جب آئے تو کہا کہ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے، یہود اور نصارہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ عقیدہ ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے، حالانکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق صحیح عقائد کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے احکام جو اتباع کرتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہے نا، جس کو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے میرا اتباع کرو۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کا رسول آیت کی صورت میں فرما رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لہذا باقی سب ہیں جہنمی، تو جہنمیوں کے مارنا ان کیا ثواب؟ اب جتنے بھی مارے جاؤ، یہ کہتے ہیں ہم روئے زمین کو صاف کر رہے ہیں، کفار سے صاف کر رہے ہیں، کیونکہ جنت میں تو ہمیں جانا ہے، جن کو جہنم میں جانا ہے وہ یہیں پہ ان کے لیے جہنم بنا دو۔ بنا دیا نا انہوں نے جہنم، پورے غزہ کو، فلسطین کو،
پورے علاقے کو جہنم بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ کیوں؟ عقیدہ ہے ان کا کہ ان کے بچوں کو بھی مارو۔ یہ پورا عمالقہ کے باب میں نے ایک دفعہ تھوڑا سا تحقیق کرنے کی کوشش کی تھی، اب نکالا تھا، کبھی موقع ملا 5-6 مجلسیں تو بتا دیں گے کہ آپ کو اس کا پس منظر کہاں تک جا رہا ہے۔ یہ غزہ کا نا کئی ہزار سال پیچھے تک جا رہا ہے، کم از کم 2000-2500 سال پیچھے جا رہا ہے، کہ ہمارے سوا جو بھی ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عمالقہ ہیں، اور ان کو مارو، ان کو ختم کرو، کیونکہ انہی نے ہمیں مارا تھا، ان کے بچے کو مار دو۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بھی ان کا یہ جو بچوں کو مار رہے ہیں نا اور خوش ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ امداد نہیں جانے دیتے، رفح سے ٹرک نکلتا ہے تو وہ یہودیوں کے بچے عورتیں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں ٹرکوں کے سامنے کہ امداد نہیں جائے گی، کیونکہ ان کے یہاں ثواب ہے۔ مسلمانوں کے بچے کو مارنا کیا ہے؟ ان کے یہاں عبادت ہے، کہ ان کے بچوں یہ عقیدے کا حصہ ہے بھائی۔ آپ حیران ہوتی نا دنیا کے بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو نہیں، وہ کہتے ہیں مارو، ختم کرو۔ اور یہی جب پلٹ کر آئے گا نا ان کے اوپر تو پھر ان کو معلوم ہوگا، جب جھاڑیاں گواہی دیں گی کہ یہاں چھپا ہوا یہودی نکال کے مارو، جب درخت کے خول، وہ جو درخت ہوتے ہیں نا بڑے تنے ہوتے ہیں، ان میں اندر جگہ ہوتی ہے، خول ہو جاتے ہیں پرانے، ان میں چھپے گا تو وہ آواز دے گا یہاں چھپا ہوا ہے نکال کے مارو۔ اتنا فتنہ یہ دنیا میں، یہ آخری ہے بس، یہ ان کا فتنہ جو روئے زمین پر ہے نا، یہ آخری اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے۔ اطمینان رکھیں، اس کے بعد شکست ان کا مقدر ہے۔ مجھے یہ نہ سمجھے گا کہ میں جذباتی جملہ کہہ رہا ہوں، یقین جانے اس کے پیچھے میرا مطالعہ ہے، میری اسٹڈی ہے، میں دیکھ رہا ہوں حالات کو، مجھے معلوم ہے یہ جو پلٹنے والا، اور جلدی پلٹنے والا، بھی جلدی، دیر نہیں لگے گی، آپ دیکھیں گے جلدی۔ اس کے بعد ان کو چھپنے کا موقع دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ معصوم بچوں کا، عورتوں کا یہ خون جو ہے، بوڑھوں کا، یہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ اپنا رنگ دکھائے گا، ساری دنیا میں رنگ دکھائے گا۔ جو اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، ہر اس ظالم کو جواب دہ ہونا ہے دنیا میں۔ آخرت کی بات تو چھوڑ دیں آپ، اس دنیا میں اس کو جواب دہ ہونا ہے، یقین رکھیے گا میری بات کا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیونکہ ان کو یہ گمان ہے کہ ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ ان کے بچے کو مار دو، ان کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ جو ان کے ذہن بن جاتے ہیں نا قتل عام والے، وہ نرسری سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، ایک درس ان کو ایک سبق پڑھایا جاتا ہے کہ کس کو روئے زمین سے خالی کرنا ہے۔ وہ بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مسلمانوں سے۔ یہ پوری خطہ عرب زمین کس کی ہے؟ کہا یہودیوں کی۔ غاصب کون ہے؟ کہا مسلمان۔ حالانکہ غصب وہ نہیں کیا ہوا ہے نا، یہ سبق ہے ان کے جناب، میں افسانوی باتیں نہیں کر رہا، یہ سبق ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، رٹایا جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے وزیر آتے ہیں امتحان لینے، پوچھتے ہیں، وہ ٹیچر کہتی ہیں ہاں بتاؤ، وہ بچہ کھڑا ہو کے بتا رہا ہوتا ہے کہ روئے زمین سے پاک کرنا ہے مسلمانوں کو۔ سب سے بڑا دشمن کون؟ کہا عرب۔ مکہ کس کا ہے؟ کہا ہمارا۔ مدینہ کس کا ہے؟ کہا ہمارا۔ مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا، خیبر ہمارا ہے، یثرب ہمارا ہے، وہ پرانے نام اب تک رکھتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہ وہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ان سے واپس لینا ہے، اس لیے وہ کس طرح سے سرایت کرتے مسلمان علاقوں میں گھس گئے مسلمان ملکوں میں۔ ابھی یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے گھسے، اور اس کا ماضی میں کہاں اس کے تانے بانے جڑ رہے ہیں، جہاں یہ جو آج ہو رہا ہے کہ سارے عرب ممالک اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھ چکے ہیں نا، امریکہ اور اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھ چکے، سب عرب ممالک جتنے بھی ہیں تمام کے تمام، اور جو ایک دو بچے ہیں ان میں ہمت نہیں ہے آگے ان کے مقابلے پر کھڑا ہونے کی۔ تو پیچھے کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے ان کا کہ بس ہم صحیح ہیں، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ آئیے یہ 111ویں آیت، اب آئیے 135ویں آیت، یہی سورہ بقرہ 135ویں آیت، قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما كان من المشرکین۔ یہ کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ اچھا، یہودیوں میں بھی کئی فرقے، یاد رکھیے گا، زیونسٹ کسی کو شامل اپنے اندر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس جس کو ہونا تھا وہ ہو گیا، باقی سب باطل ہے، بس اب کوئی یہودی نیا بن نہیں سکتا، وہ اس بات کے قائل ہے۔ لیکن ان کا دعویٰ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو کیا کرو، اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ قالوا كونوا هودا او نصارى، یا یہودی بنو یا عیسائی بنو۔ اب یہ مطلب بتا رہے ہیں نا پروردگار کہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا دین تبدیل کر لو، پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ وہی بات قرآن مجید پھر تکرار کر رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تم تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تہتدوا، پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ،
آپ ان سے بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ سوائے دین ابراہیمی کے، دین حنیف یعنی باطل سے کترا کر چلنے والا، دین حنیف، حنیف کسے کہتے ہیں؟ وہ راستہ جو باطل سے کترا کے چلا جائے اسے کہتے ہیں حنیف۔ دین حنیف اسی لیے اسلام کو کہا جاتا ہے کہ صحیح راستہ باطل سے کترا کر چلنے والا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ صحیح راستہ وہ ہے جو ابراہیم نے بتایا تھا، اور جناب ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، جناب ابراہیم کو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بھی ابھی بتاتے ہیں آپ کو، آج یا کل بتا دیں گے۔ وما کان من المشرکین، اور تم سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم مشرک، سب سے بڑا جھگڑا تھا نا، نمرود کے ساتھ اکیلے بھڑ گئے تھے، اور پوری خدائی کے ساتھ اس کی بھڑے تھے، اکیلا نمرود تو نہیں، وہ نمرود کی خدائی کہلاتی تھی، نمرود کی خدائی کے ساتھ جناب ابراہیم نے اکیلے جہاد کیا تھا۔ اکیلے ہی تھے نا بھائی، چلو ایک بھانجے تھے جناب لوط ساتھ تھے، ایک زوجہ تھی جناب سارہ، اور کون تھا ان کے ساتھ؟ لڑنے والے تو وہی تھے۔ یہ تو جب نکلے تو ان کو بھی ساتھ لیا، اپنے ساتھ لیا، جناب لوط کو بھی ساتھ لیا، جناب سارہ سلام اللہ علیہ کو بھی ساتھ لیا۔ لڑے تو اکیلے تھے نا ابراہیم کے ساتھ، وہ نمرود کے ساتھ جنگ تو اکیلے کی تھی، لڑے تو اکیلے تھے، اس لیے دربدر ہونا پڑا، بابل سے نکل کے فلسطین آنا پڑا۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین اسی لیے کہلاتی ہے نا، فلسطین آئے، اور کیونکہ جناب ابراہیم کی نسل میں سارے نبی ہیں بنی اسرائیل کے، یہ تو معلوم ہے نا، کئی بار بتا چکے، جتنے بھی انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے کس کی نسل میں ہیں؟ جناب دو بیٹے تھے نا، اسماعیل اور اسحاق، تو جناب اسحاق سے نسل چلی بنی اسرائیل کی۔ اب کیا انہی نے ایک نیا ڈھونگ رچانا شروع کیا تھا، وہ ڈھونگ رچانا ہی شروع کیا تھا، نہیں وہ جو قربانی ہوئی تھی وہ اسماعیل نہیں تھے، وہ اسحاق تھے۔ اکثر ہمارے بھی کچھ بقرات اعظم ہیں وہیں کے پڑے ہوئے، یورپ امریکہ کے، جیسے کل میں نے کسی بقرات اعظم کا پتہ نہیں یہاں یا کرشن نگر میں کہاں ذکر کیا تھا مجھے نہیں یاد، تو بہرحال تو وہ جناب کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں یہ تو اصل میں مسئلہ ہی غلط ہے، ایک اور ہے کوئی شیخ کر کے ٹی وی سوشل میڈیا پہ بڑا چلتا ہے، وہ ایسے لوگ بڑا قابل بن کے بیٹھے جاتے ہیں، قرآن سامنے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں آیات، دیکھیں آیات، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اسحاق قربانی کس نے دی ہے؟ کہ اسحاق کی قربانی ہوئی تھی وہاں، اسماعیل کی تو نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ سب بنی اسرائیل ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنی اسرائیل۔ مجھے بھی بھیجی ہمارے ایک اچھے مومن بھائی نے، ہمیں بھی بھیجی، میں نے کہا اچھا بھائی آپ کو میں اکیلے اس پہ کیا جواب دوں، اور میں ویسے بھی سوشل میڈیا زیادہ یوز نہیں کرتا ہوں، بچے یوز کرتے میں نہیں یوز کرتا ہوں، اس پہ کیا جواب دوں؟ میں نے اور نئی کہانیاں بن جائیں گی، مجلس ہوگی، مجلس میں بتائیں گے۔ تو پھر مجلس میں ہم نے وہاں بتایا تو وہ بیٹھے تھے اور بھی لوگ تھے، ہم نے سب کو پھر تاکہ سب تو سنیں نا کہ یہ کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی قرآن کی گہرائیوں سے تو واقف نہیں، بھئی پڑھتے ہیں آپ، تلاوت کرتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہاں کیا لکھا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ ایسے ہی ہے نا، نہیں معلوم نا، اب جو چاہے بیوقوف بنا لے، اتنا بڑا قابل آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہو، دلیلیں بھی دے رہا ہو کہ اسحاق 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 اسحاق، یہ آدمی کا دماغ گھوم جائے گا۔ اچھا اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے، قرآن پر ہی بات ہے نا۔ اچھا یہ بتائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کون ہے؟ جناب سارہ، اس پہ کوئی اختلاف ہے کسی کو؟ نہیں ہے۔ دوسری زوجہ کون ہے؟ جناب ہاجرہ، کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ ہاجرہ کون ہے؟ کنیز، کس کی کنیز؟ یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو مسلمات ہیں سب میں، جناب ہاجرہ کنیز ہے کس کی؟ جناب سارہ کی۔ کیوں شادی کی جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ سے؟ جناب سارہ کے کہنے پہ، جناب سارہ کے کہنے پہ، کیوں کی؟ اولاد نہیں ہوتی تھی، جب اولاد نہیں ہوئی شادی کر لی، ان کا بھی میری کنیز کو آپ اپنے عقد میں لے لیجئے، ہاجرہ کو اللہ بہتر کرے گا، پیدا ہو گیا بیٹا پیدا ہوا، جناب سارہ کو جس کو کہتے ہیں نا سوکن والا حساب پیدا ہو گیا، ایسا پیدا ہو گیا کہ لے جائیں یہاں سے، تاریخی بات ہے، عورت تو عورت ہوتی ہے۔ تمام تر عظمتوں کے باوجود یاد رکھیے کہ جناب سارہ بہت باعظمت خاتون ہے، ایسا نہ سمجھیے گا، لیکن ہے بس ان کا کہ نہیں لے جاؤ اس کو بچے کو یہاں سے، یہاں تک سب مانتے ہیں ہاں بھئی یہ ہوا نا، یہ ہوا، تو بچے کو لے کر گئی، وہاں پر لے گئی تو جناب سارہ کا بیٹا تو نہیں تھا نا، جناب سارہ کا بیٹا تو بہت بعد میں، بڑھاپے میں، قرآن بتا رہا ہے بڑھاپے میں، کہ جب ملائکہ جا رہے تھے، فرشتے جا رہے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، اور جناب ابراہیم کے مہمان بنے، جناب ابراہیم کہا بھائی یہ کون لوگ آ گئے، عجیب مخلوق لگ رہی ہے، ان کا ڈرو مت، ہم آپ کے لیے نہیں آئے، ہم اس کے لیے آئے وہاں کے لیے، اور آپ کے لیے تو بشارت لے کر آئے ہیں بیٹے کی۔ جناب ابراہیم کی عمر ہے کم سے کم 120 سال، اور جناب سارہ ہو چکی ہیں 100 سال یا 90 سال۔ قرآن سن و سال نہیں بتا رہا، لیکن آیت کا انداز بتا رہا ہے
جب ان کا بیٹا ہوگا تو وہ حیران ہو کر کہتی ہے میں بوڑھی یہ بھی بوڑھا. جناب ابراہیم نے بوڑھا اس کی ہڈیوں میں جان نہیں, اور میں عجوز, بالکل عجوز یعنی بانجھ, یہ بانجھ ہوں میں, ہمارے کہاں سے بیٹا ہوگا, ہماری اولاد کہاں سے ہوگی. کہا کہ کیوں, اللہ کی مشیت میں کوئی شک ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا بات تو ہے. تو اب کتنا فاصلے کے بعد جناب اسحاق پیدا ہوئے. جناب اسحاق کی پیدائش ہے فلسطین, اتنا خود بھی مانتے ہو, یہودی بھی مانتے ہیں, نصرانی بھی مانتے ہیں کہ جناب اسحاق کی قبر کہاں ہے, فلسطین یعنی کنعان. کنعان کا نام فلسطین ہے نا, اس وقت کنعان تھا, کنعان میں پیدا ہوئے بھائی, کنعان میں قبر ہے. تو مکے میں کہاں سے آ گئے ہو, مکے تمہیں تو آئے نہیں. اب مکے میں کس کو لے کر آئے اللہ کے رسول جناب ابراہیم علیہ السلام. اب یہ مسلمان بقرات بن کے بحث کر رہا ہے, اور سورہ بقرہ کی اس نے 127ویں 128ویں 129ویں آیت نہیں پڑھی, جہاں نام لے کے بتایا جا رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بنیادوں پر, خانہ کعبہ کی بنیادوں پر دیواروں کو اونچا کر رہے تھے, نام اسماعیل کا ہے. اسحاق کہاں سے آ گئے؟ اسحاق کی ساری اولاد کہاں ہے؟ فلسطین میں. جناب اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب کہاں؟ فلسطین میں. یعقوب کے بیٹے یوسف کہاں؟ فلسطین میں. بنی اسرائیل کے سارے نبی جناب زکریا تک, بیت المقدس وہی تو ہے نا, انبیاء کی سرزمین. تو پوری اولاد وہاں, کنعان سے نکلی ہی نہیں. سارے بنی اسرائیل کے نبی وہاں, ان کی اولادیں وہاں, آج تک وہاں. انبیاء کی سرزمین, ہزاروں انبیاء کی قبریں نظر نہیں آتی لیکن ہیں وہیں مدفن ہے نا, کچھ موجود ہیں سامنے, پتہ چلتا ہے یہ ان کی قبر, یہ ان کی قبر, یہ ان کی قبر ہے کہ نہیں ہے. اور مکے میں کہاں سے آ گئے اسحاق؟ اگر اسحاق مکے میں ہوتے تو اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی مکے میں ہونا چاہیے, یوسف کو بھی مکے میں ہونا چاہیے, بنی اسرائیل کو سب کو یہاں ہونا چاہیے. دیکھیں بالکل عقلی بنیادوں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تقسیم جو ہوئی ہے ایسے ہی ہوا نا. تو جناب اسماعیل مکے میں لے کر آؤ, قرآن بھی یہی گواہی دے رہا ہے کہ اسماعیل تھے بھائی, اور کوئی نہیں تھا. کون تھا وہاں پہ؟ اسماعیل تھے. اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے. تو اسماعیل کی نسل میں, اسی لیے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ دو خاندان آگے چلے, بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. اسرائیل لقب ہے نا جناب یعقوب علیہ السلام کا, جناب اسحاق کے بیٹے کا. تو ان کے ساری اولاد کہلائی بنی اسرائیل, یہ کہلائے بنی. مکے میں بنی اسماعیل تھے. مکہ آج تک گواہی دے رہا ہے بنی اسماعیل کی, اور وہ تو شجروں کے ماہر ہیں نا عرب. آج تک انہوں نے پورے اپنے شجرے جناب اسماعیل تک جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں, اور تم نئی کہانی لے کر آ رہے ہو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کہ نہیں جی وہ تو اسحاق کی قربانی تھی. تو جناب اسحاق وہاں آئے کب جو قربانی ہو گئی میرے بھائی. جناب اسحاق تو پیدا بھی نہیں ہوئے جب خانہ کعبہ بھی تعمیر ہو گیا, اس کے بعد جا کے پیدا ہوئے جناب اسحاق علیہ السلام. وہ جناب اسماعیل کی صرف کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے عقیدے کو دگرگوں کر دیا جائے, ان کو شک میں ڈال دیا جائے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ سب سارے کے سارے وہیں کے ہیں, سب اسحاق کی اولاد ہیں. جناب اسحاق کی اولاد ہے, جناب اسماعیل کی اولاد نہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب اتنی بات سمجھ میں آئی کہ دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ وہاں سے ان کے سلسلے کو جناب ابراہیم سے کاٹ دو, اس طرف کر دو ان کو, کہ اصل حقیقت ادھر ہے فلسطین میں, اصل حقیقت وہاں نہیں ہے. جبکہ وہاں آنے والا ہر نبی محمد عربی کی خبر دیتا رہا, ہر نبی. یہ میں نے اس آیت کے ضمن میں بتایا جو 135ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. اب آئیے آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب یہ کیوں یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں, تاکہ ہمارے عقائد کو ہم میں سے ہی توڑ کے ایسے لوگوں کو بنایا ہی نہیں نے, ان لوگوں کو دانشور بنا کے پیش کر دیا جائے, وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ جائیں, ان کو 1-1 1.5 لاکھ پہلے سے سبسکرائبر دے دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ, یہ بڑے اونچے گیم ہیں, بڑے گیم ہیں. ایک صاحب نے اعتراض بھی کیا اور کہا بھی ہم سے کہ صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے, استعمال تو آپ وہی کرتے ہیں انہی کی چیزیں, گوگل استعمال تو آپ انہی کی چیزیں ایپس کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. میں نے کہا بالکل کر رہے ہیں, لیکن یہی تو میرا بھی سوال ہے. فیس بک بنانے والا ایک آدمی تھا, ایک ہی آدمی نے بنایا نا, گھر بیٹھے بنا لیا تھا. میں نے کہا کیوں؟ روس نے اپنی ایپس بنائی نہیں بنائی, رشیا نے بنا لی نا, چائنا نے اپنی بنا لی, ایران نے اپنی بنا لی, کوریا نے اپنی بنا لی, جاپان نے اپنی بنا لی. ہمارے یہاں مر گئے کیا سارے دماغ؟ بناؤ نا اپنی, جان چھٹ جائے گی سب سے, خود بخود جان چھٹ جائے گی. کیوں نہیں بنا سکتے؟ آج یہ IT کے دور میں مشکل ہے,
انفارمیشن ٹیکنالوجی جو چل رہی ہے، جو پڑھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں طلبہ، کیوں نہیں بناتے ہو بھائی؟ کس نے روکا ہے؟ ہاتھ روکے میں یہ بنانے میں تو کوئی آپ کے ہاتھ نہیں روک سکتا نا، کس نے روکا ہوا؟ جان چھوٹ جائے گی ان سے، خود بخود جان چھوٹ جائے گی۔ جو بھی مجھ سے ایسی بات کرتا ہے میں اسے یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ کے اسپتالوں میں آپریشن تک نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا نا آپریشن، تو بناؤ نا، کیوں نہیں بناتے ہو خود؟ کس نے روکا ہے تم کو؟ لیکن عادت پڑ گئی تمہیں وہ امپورٹڈ مال لینے کا، حاکم بھی تمہیں امپورٹڈ چاہیے، مال بھی تمہیں امپورٹڈ چاہیے، کپڑے تمہیں امپورٹڈ چاہیے، کھانا تمہیں امپورٹڈ چاہیے، فوڈ تمہیں امپورٹڈ چاہیے، تو کرو گے کیسے؟ آگے کیسے بڑھو گے؟ یہ تمہارا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ یہ تو ہمارا قصور ہے نا کہ ہم کیوں نہیں بناتے اپنی چیزیں۔ جب ہم بنائیں گے، ساری دنیا نے بنا لی نہیں بنا لی، بائیکاٹ ہوا ایران کا، بائیکاٹ ہو گیا، ہم سے پیچھے تھے بھائی، کچھ بھی بٹن بھی نہیں بنانا جانتے تھے، پوری ٹیکنالوجی بنا لی نہیں بنا لی، دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے نہیں کھڑے ہو، جہاز وہ بیچ رہے ہیں، ڈرون وہ بیچ رہے ہیں، کشتیاں وہ بنا بنا کے بیچ رہے ہیں پوری دنیا کو، بنا لیا نا۔ جب دوسروں نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے کہا ہم بنائیں گے، خود بنانا شروع کر دیا، لیکن ہمارا اعتماد ہم سے لے لیا گیا، ہمارا اعتماد اور یقین ہم سے چھین کر ہمیں غلام اور بھکاری بنا دیا گیا، ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ تم بھکاری ہو، تم فقیر ہو، تم نااہل ہو، تم احمق ہو، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ میرا جواب ہے ان احباب کے لیے جو بڑے بڑے اعتراضات لے کر آ جاتے ہیں۔ جتنا دماغ اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہو، اتنا دماغ دفاع میں خرچ کر لو تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ ایک عبد القدیر خان تھا، اس نے کیا سے کیا کر دیا تمہارے لیے، لیکن آئندہ کوئی عبد القدیر بننے کی اب کوشش کرے گا نہیں۔ یہ یاد رکھنا، جو اس کے ساتھ ہو گیا بیچارے کے ساتھ، بیچارہ جس نے جو کیا اس کا حشر دیکھ لیں آپ کیا کیا۔ کیسے، یہ تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جو احسان کرتا ہے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ تاریخ تو 1400 سال تک چلی جاتی ہے، نہیں چلی جاتی؟ بہرحال اللہ رحم کرے ہمارے حالوں پہ۔ اور میرے بھائی نے دعا کرائی تھی، میں تو ہمیشہ دعا کراتا ہوں، پروردگار اس ملک کو منافقوں سے محفوظ کر دے۔ وہ جو فکری طور پہ انگریزوں کے غلام ہیں ان سے ہمیں نجات دلا دے۔ ہم ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری اپنی انا ہو، ہماری عزت نفس ہو، ہم بھوکے مر جائیں لیکن ہم بھکاری نہ بنیں۔ بنا لیں گے نا، سب بنا لیں گے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ اللہ نے ہمیں دماغ نہیں دیا، ہمارے بچوں کو دماغ نہیں دیا، لیکن جب ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے لاشعوری طور پہ کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم بیکار ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ ذہنی طور پہ ان کو معذور بنا دیا جائے، ذہنی مریض بنا دیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب یہ ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کر دی، یہ بھی سورہ بقرہ۔ میں نے عرض کیا نا کہ آج سورہ بقرہ ہی کی آیات آپ کے سامنے کچھ پیش کریں گے، پھر کل اور آگے بڑھیں گے بات کو لے کے۔ یہ اس لیے میں ساری آیت پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں، جا بجا تنبیہ کی ہے، تحدید کی ہے۔ ان پہ کوئی پروگرام نہیں کرے گا، چینل کر کے بتا دے اس کا چینل بند ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بند ہو جائیں گے چینل، یہ کیا پڑھانے لگے؟ یہی تو وہ آیات ہیں جو عرب ممالک میں بھی پڑھانے پہ پابندی لگ گئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ نہیں پڑھاؤ بچوں کو، جن میں یہود و نصارہ کے خلاف باتیں کی گئی ہیں۔ یہ قانون پاس نہیں ہوا لیکن زبانی قانون، سمجھ میں آ گئی بات؟ زبانی کہ نہیں یہ سب نہیں ہوگا، یہ نہیں پڑھایا جائے گا، ہو گیا ان کا، ہاں جی بادشاہ سلامت نہیں پڑھائیں گے، مائی باپ نہیں پڑھائیں گے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ سب۔ ایک جگہ نہیں، قرآن مجید نے جا بجا ہوشیار کیا مسلمانوں کو۔ اب آئیے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تمہارا کہنا یہ ہے، پروردگار فرما رہا ہے، تمہارا کہنا یہ کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہ سب یہودی یا نصرانی تھے، یہ سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہ کہتے تھے نا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو عیسائی تھے، وہ تو یہودی تھے۔ کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے حبیب ان سے کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں انا اول المسلمین، ابراہیم کہہ رہے ہیں میں اور میرے بیٹے مسلمان ہیں۔ جناب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دنیا سے مت جانا مگر اسلام کی حالت میں جانا، مسلمان کی حالت میں مرنا۔ آسان ہو رہی ہے بات؟ اور کیا یہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے
یا عیسائی تھے، تم جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کو. ومن اسلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، تم بہتر جانتے ہو یا خدا بہتر جانتا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کون ہوگا اس سے بڑا ظالم؟ جس کے پاس خدائی شہادت موجود ہو اور وہ پھر پردہ پوشی کرے. یعنی جانتے بوجھتے. یہ تو آپ کو تجربہ ہے نا کہ اہل بیت کے بارے میں معاملے میں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. یہ جو اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کیا ہے، جانتے ہیں، کیونکہ ان کا جھوٹ بتا رہا ہے نا. اگر وہ سچے ہوتے تو وہ جھوٹ کیوں بولتے؟ جھوٹ کیوں بولتے؟ تو جھوٹ بولنا بتا رہا ہے کہ سچ بات جانتے ہیں لیکن پھر بھی حق کے خلاف گواہی دیتے ہیں ضد میں کہ ان کی حمایت نہیں کرنی، چاہے جہنم میں چلے جائیں ہم، ہماری بات سے تشیع کو فائدہ نہ پہنچے، چاہے ہمیں جہنم کی آگ میں پھینک دو لے جا کے، بھائی ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے. کہا یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ گواہی شہادت موجود ہے، اس کے بعد بھی اس گواہی کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ چھپاتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں. اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا، واللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. جو بھی تم کچھ کر رہے ہو نا، اللہ اس سے غافل نہیں، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اب یہ یہاں سے ایک الگ مطلب شروع ہو جائے گا سورہ نساء کا. اس کو کل، کیونکہ گھڑی بہت تیزی سے چل رہی ہے، یہاں تک خلاصہ آپ کو جو بتانے کا ہے. دیکھیے آج کل کے حالات میں پوری لڑائی جو چل رہی ہے نا، یاد رکھیے گا یہ صدیوں پر محیط ہے. یہ صدیوں کی منصوبہ بندی کے ساتھ وہ حالات کو یہاں تک لے کر آئے. دیکھیے ہم آپ کو ایک بات سمجھائیں. فرعون ہے نا، فرعون کیسے مسلط ہوا بنی اسرائیل پہ؟ اتنی بڑی آبادی تھی بنی اسرائیل، اکثریت انہی کی تھی. اکثریت پہ کیسے غالب آئے جانتے ہیں آپ؟ بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے والوں میں خود بنی اسرائیل کے لوگ تھے، خود لوگ. کیسے؟ فرعون کیا کرتا تھا کہ اٹھاتا تھا لوگوں کو ان میں سے لالچ دے کے، اپنے درباری بناتا تھا، ان کو سہولتیں دیتا تھا اور ان کے ذریعے سے کام کرتا تھا. اب وہ اپنے مفاد اور اپنے منصب، اپنے عہدے، اپنے وزارت کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنی ہی قوم پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے دربار میں تھے، انہی کے ذریعے سے. وہی لوگ تھے جن کے ذریعے سے احرام مصر بنائے جاتے تھے، بڑے بڑے پتھر ان کے کاندھوں پہ لادے جاتے تھے، اور جو ان کو کوڑے مار رہا ہوتا تھا وہ باہر کا نہیں ہوتا تھا، ان کا اپنا آدمی. فرعون کو خوش کرنا ہے، اسے کسے خوش کرنا ہے؟ فرعون کو، جس نے اسے بنایا ہے. آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا کہ جو بٹھائے گا اسے خوش کرنا ہے. اپنی قوم کی ایسی تیسی ہونی ہو جائے، ملک کا بیڑا غرق ہونا ہے ہو جائے، قوم کا بیڑا غرق ہونا ہے ہو جائے، جس نے بٹھایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرعون کے دربار میں موجود تھے لوگ. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ سفارشی بھی آ جاتے تھے کچھ اچھے لوگ. سنتے ہیں نا مومن آل فرعون کہاں تھا؟ فرعون کے دربار میں تھا نا، بنی اسرائیل سے تھا. گھس گیا، موقع مل گیا، اور جب موقع ملا اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور سولی پہ چڑھ گیا، پھانسی پہ چڑھ گیا. چھپا کے رکھا ہوا تھا وقت کے لیے، جناب موسیٰ اور ہارون کی گواہی دینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا. پھانسی پہ چڑھ گیا. جناب آسیہ سلام اللہ علیہ گھر میں تھی نا فرعون کے، جب وقت آیا اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا ایمان کا اعلان. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ باہر نہیں تھے، اندر تھے. اب اس اندر دو چار ایمان والے، جیسے یزید کے دربار میں، ابن زیاد کی فوج میں تھے کہ نہیں تھے ایمان والے؟ میری کتاب انصار حسینی پڑھیے گا، دونوں جلدوں میں نے کئی مقامات پہ لکھا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو آئے تھے لشکر عمر سعد میں. سنیے کس لشکر میں آئے تھے؟ عمر سعد کے لشکر کے ساتھ آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ راستہ نہیں تھا حسین کی مدد کے لیے جانے کا. کوئی پکڑ لیے گئے تھے، 4-5 ہزار قید کر دیے گئے تھے. شیعوں پر اعتراض سب کرتے ہیں، یہ جواب نہیں دے گا کوئی آپ کو جو میں دے رہا ہوں، تاریخی جواب دے رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ دے رہا ہوں. آؤ میرے سامنے میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہوا تھا. 4-5 ہزار شیعوں کو بند کر دیا گیا. تو جو ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے. اور جو ہی کربلا پہنچے، اگرچہ کم تھے بھائی، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، 10 تھے، لیکن تھے تو صحیح. انہوں نے نہیں دیکھا کہ حسین کے ساتھ 60-65 آدمی کھڑے ہیں، کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ ان کا مقصد تھا کسی طرح کربلا پہنچو. لشکر میں عمر سعد کے ساتھ آئے اور جیسی موقع ملا گھوڑا دوڑایا سیدھا امام حسین کے پاس. ایک حر نہیں ہے، یاد رکھیے گا. حر کیونکہ سردار تھا. حر کیا تھے؟ سردار تھے. ان کا نام بڑا تھا، ان کا کام بڑا تھا. وہ وہاں سے
ساتھ چلے آ رہے تھے، راستہ روکتے ہوئے ایک واقعات ان کے ساتھ مخصوص تھے، ورنہ میں نام لکھ چکا ہوں، سب کے پورے نام لکھ چکا ہوں انصار حسینی میں، کہ کتنے لوگ تھے کہ جو واقع کربلا میں جنگ کے دوران بیچ میں، جنگ کے عین بیچ میں ادھر سے گھوڑے دوڑائے امام حسین کے پاس۔ مولا ہمارے پاس آنے کا راستہ نہیں تھا اس کے سوا کہ ہم اس کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسے ایسے مجاہد ہوتے ہیں جو شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے قید خانے کا وہ دروغہ جس نے مسلم کے بچوں کو رہا کیا تھا؟ گردن کٹی کہ نہیں کٹی؟ لیکن تھا نا، یعنی فرعون کے گھر میں بھی تھے، نمرود کے گھر میں بھی تھے ایسے، یعنی بکاؤ مال بھی تھا جو اپنی ہی قوم پہ ظلم کرتے تھے، لیکن ان میں ایسے بھی مجاہد ہوتے تھے جو عین وقت پہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اس صف میں آ کے، حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو انشاءاللہ اطمینان رکھیے، جتنے ہی حالات خراب ہو جائیں، حر کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ان کو کبھی حر مت سمجھیے گا جن کے ہاتھوں سے ظلم ہو گیا۔ حر بننے کا موقع صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ہاتھ بے گناہ کے خون سے رنگین، جس نے بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگین کر لیا، جس نے عورتوں بچوں پہ ظلم کر دیا، جس نے ان کو زندانوں میں ڈال دیا، کوئی غیرت نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں کی کہ کم سے کم ماؤں بہنوں بچیوں کو تو خوف کھاتے، ان کو تو نہ کرتے، ان کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، تو ان کو نہ سمجھے گا کہ وہ بھی ایسے چلے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ نہیں، ایسے یہ وہ ہیں خائن، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خائن، خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہی ظلم نہیں کرتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہیں چلے جا، جان دے دیتے ہیں اپنی، ڈرتے ہیں تو کہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ظلم کا ساتھ نہیں دیتے۔ ایسا بھی سپاہی تھا حسین کے ساتھ ایک، حالانکہ وہ ساری زندگی روتا رہا، پچھتاتا رہا، لیکن تھا ایک شخص جس سے امام نے خود کہا تھا میری مدد کر، میرے ساتھ چل۔ تو اس نے کہا تھا کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں جنگ نہیں لڑ سکتا، میں جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تو امام نے اس کو کہا تھا کہ تو چلا جا، اتنی دور چلا جا کہ میرا استغاثہ تیرے کانوں میں نہ آئے، اگر میری آواز تیرے کانوں میں پہنچ گئی اور تو نہیں آیا پھر تیری بخشش کی گنجائش نہیں ہے۔ ہوتے ہیں نا، یعنی حق کے ساتھ ہیں مگر ڈرتے ہیں، مگر بزدل ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہیں حق کے ساتھ ہیں مگر قربانی دینے کا جذبہ نہیں۔ جس میں قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے وہ ساری زنجیریں توڑ کے آ جاتا ہے۔ نام یزید ہے، یاد رکھیے گا، میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے، یزید نام کے 4 شہید ہیں کربلا میں۔ یزید نام ہوتا تھا نا اس وقت، یزید نام ہوتا تو بعد میں گالی بن گیا نا، نام ہوتا، ناموں پہ کوئی جھگڑا نہیں، یاد رکھے۔ وہ جو کہ فلانے نے فلانے کا نام فلانے، وہ بھائی ایک وقت میں نہ معلوم ایک نام کس نے رکھا ہوا تھا، ضروری نہیں کہ کسی معصوم نے کسی کا نام، اپنے بچے کا نام کسی کے نام پہ رکھا۔ اس زمانے میں اور بھی مشہور نام ہوا کرتے تھے اسی ایک ہی نام کے نا، یہ الگ ایک موضوع ہے جس پہ ہمارے دوست مفتی فضل ہمدرد نے بہت عمدہ طریقے سے اس کو بریف کیا، اور انہی کا حق تھا کہ وہ کرتے، میں کرتا تو لوگ مانتے بھی نہیں، تو انہی نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے بریف کر دیا کہ ناموں کا مسئلہ کیا تھا، کہ کس نے کیوں نام، کس لیے کس کا نام کیوں رکھا گیا، کس کے نام پہ رکھا گیا تھا، یہ سب الگ چیزیں، الگ بحث ہے۔ لیکن اسی لیے بتا رہا ہوں، یزید ابن بسیط انصاری بصرے کے تھے۔ جب ان کے پاس پہنچا ہے حسین کا غلام پیغام لے کے، انہیں پوری میٹنگ کی، جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، وہاں سے مخبری ہو گئی، ابن زیاد کا جو کزن تھا اس نے مخبری کر دی، سب پکڑ لیے گئے، سب کو گرفتار کر لیا گیا، راستے کی ناکہ بندی ہو گئی۔ لیکن انہیں جانا تھا، ان کے غالباً 8 بیٹے ہیں یا 6 بیٹے ہیں، ان سب کو جمع کیا، یہاں میں کون میرے ساتھ چلے گا، میں جا رہا ہوں حسین کے لیے۔ تو 2 بیٹوں نے ساتھ دیا، عبداللہ عبداللہ ابن یزید ابن بسیط انصاری اور عبید اللہ ابن یزید ابن بسیط انصاری، یہ بصرے کے مجاہد، بصرے سے بھی پہنچے تھے، یاد رکھیے گا، اور کافی لوگ پہنچے تھے بصرے کے، سب میں نے بصرے کے مجاہدین کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں سارے، یہ نکلے وہاں سے، اور کس طرح سے نکلے، قافلوں میں چھپ کے، وہ اونٹ کے پیٹ کے نیچے ان کو رکھ کے باندھ کے بوریوں سے باندھا گیا، نیچے پانی کی ٹنکیاں لٹکا دی، کیونکہ ایک ایک قافلے کی چھان بین ہو رہی تھی، کوئی کربلا نہ پہنچے، یعنی کوئی کوفے کی طرف نہ جائے، حسین کی مدد کرنے نہ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی راہ کے مجاہد پہنچ گئے، اور عین وقت پر پہنچے تھے، غالباً شب عاشور تھی یا 9 محرم کے دن میں پہنچے تھے، بہرحال اب یہ اتنا اختلاف تو پایا جاتا ہے، وہ قابل برداشت ہے، لیکن یہ کہ پہنچ گئی ہے۔ اور پہلے حملے میں یاد رکھیے گا، جانتے ہیں کہاں شہید ہوئے؟ امام حسین کے خیمے کا دفاع کرتے، تینوں باپ بیٹے،
اور باپ اپنے بیٹوں کو للکارتا جاتا تھا، دیکھو خبردار حسین کے خیمے میں کوئی تیر نہ جائے، لڑتے رہے۔ پہلی جنگ بہت بڑی ہے، جس کا میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، میں نے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، بہت تفصیل سے پڑھا ہے پہلی جنگ، ورنہ عموماً ہمارے یہاں کہہ کے گزر جاتے ہیں نا کہ ہاں بھی پہلا حملہ ہوا، حملہ عام ہوا، آدھے شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے شہیدوں کا نام۔ پہلی جنگ بہت بڑی جنگ ہے، بہت بڑی جنگ۔ اسی جنگ میں انصار حسینی نے ثابت کیا تھا کہ ساری دنیا بھی مقابلے پر آ جائے، جب تک ہم ہیں حسین کے خیمے تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا، وہاں جان دے رہے تھے۔ تو یہ جب باپ شہید ہوا ہے تو اس نے بیٹوں کو نصیحت کی، خبردار قدم نہ اکھڑنے چاہیے، خیمہ نہ چھوڑنا حسین کا، خیمہ نہ چھوڑنا۔ اللہ حسین دیکھ رہے ہیں جنگ، یہ رونے لگے دونوں بھائی لڑتے لڑتے۔ تو حسین نے تسلی دی، ڈھارس دی کہ ابھی تھوڑی دیر میں جامع کوثر سے سیراب ہو جاؤ گے، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، روتے کیوں؟ تو جانتے ہیں جواب کیا دیا؟ مولا ہم اپنی تکلیف پہ نہیں رو رہے، ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے بعد کیا ہوگا آل رسول کا۔ خدا کی قسم محبت کرنے والے دیکھیے آپ کہ ہم تو مر جائیں گے، پھر آل رسول کا کیا ہوگا؟ ان کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہمارے بعد آل رسول کا کیا ہوگا، ان بیویوں بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ تھے وہ جانے دینے والے نا، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی سامنے کتنے بڑی فرعونی طاقت ہے، کتنی بڑی یزید کی طاقت ہے، ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یہ جانتے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں وہ ادا کرنا ہے۔ بس کیا کرتا تھا فرعون؟ اپنے مہرے بٹھاتا تھا۔ آج کیا کیا سامراج نے، آج کے فرعون نے؟ اب سمجھ میں آ گیا کھیل، ہر جگہ پہلے اپنے مہرے بٹھا دیے، مہرے بٹھا دیے۔ اب جب پٹائی ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤ، چلو حمایت نہ کرو، نہیں، ساتھ دے رہے ہیں ظالم کا۔ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اسرائیل کا، امریکہ کا، مغربی دنیا کا ساتھ دے رہے ہیں، اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ یورپ ہمارا دوست ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور ابھی دیکھیے سب کو پتہ چل جائے گا، آٹے دال کا بھاؤ تھوڑے دن۔ ہاں، جو ہمیشہ سے میدان میں کھڑے رہنے کے عادی، انہیں کوئی پرواہ نہیں، نہ وہ کل ڈرتے تھے ان سے، نہ وہ آج ڈرتے ہیں، اور نہ کل جو ویسی فتح کا دن ہے، کل اطمینان رکھیے، آنے والا وقت مومنین کی فتح کا وقت آ رہا ہے، اطمینان رکھیں آپ، یقین کر لیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں نہیں کروں، کوئی مولوی وعدہ نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اطمینان رکھو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ روئے زمین پر تمہیں اپنا وارث بناؤں گا، اقتدار دوں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کو امن و سکون سے بدل دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ تو 1400 سال کی مقاومت، بظاہر کتنے 14 صدیاں، آج تک تشیع نے میدان چھوڑا نہیں چھوڑا۔ کربلا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ کربلا میں رہبر کون ہے؟ وہ ہے جس نے پہلے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میدان میں بھیجا۔ آپ کے لیے جملہ میرا عجیب ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا، ہاں ایسے ہی ہے، جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا تھا، پہلے علی اکبر، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو بچائے، لیکن نہیں، یہ اور بات کہ انصار حسینی نے صفیں باندھ لیا کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم موجود ہوں اور علی اکبر میدان میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو، کیا منہ دکھائیں گے حیدر کرار کو، کیا منہ لے کے جائیں گے قیامت کے دن؟ ہم زندہ ہیں اور آل رسول میں سے کسی پہ آنچ آ جائے، اب سمجھ میں آئی بات کہ سب سے پہلے جگر کے ٹکڑوں کو حسین نے پیش کیا تھا، لیکن یہ انصار حسین کی وفا تھی، یا میں یوں کہوں کہ امتحان امتحان امتحان، سب کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے حسین تھا، لیکن علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے حسین کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ جو بھی لاشا اٹھانے جاتے تھے نا، حسین تو ساتھ ہوتے تھے نا، انصار کچھ نہ کچھ لوگ ساتھ ہوتے، ان کے ساتھ اٹھا کے لاتے تھے لاشے کو، لیکن علی اکبر کا جب لاشا، شاید اس لیے بھی آخر میں علی اکبر گئے کہ حسین کے امتحان کی انتہا دکھا دی جائے، کہ جب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے حسین، میں بہت مختصر پڑھوں گا، میں طویل شہادت پڑھتا ہوں جناب علی اکبر کی، لیکن صرف چند جملے پڑھوں گا، وقت ختم ہو گیا، 2-4 جملے بس سماعت فرما لیجئے۔ اس طرح پہنچے تھے حسین کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، چل کر نہیں گئے تھے، میری بات کا یقین کریں آپ، حسین چل کر نہیں گئے تھے، سکت نہیں تھی حسین گھسٹتے ہوئے گئے تھے۔
زانوؤں کے بل، پنجوں کے بل، کوہنیوں کے بل، اس طرح گھسٹ گھسٹ کر اپنے آپ کو علی اکبر کے سرہانے پہنچایا تھا اور علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا تھا۔ اور مختصر کرتا ہوں، یہ سینے سے برچھی کا پھل کھینچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے، حسین کے سامنے اس کے نانا کی شبیہ خاک و خون میں غلطہ ہے۔ یہ مرحلہ اتنا بڑا تھا کہ بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں کہ یقین ہے اس بات کا کہ اس وقت اللہ کا رسول بھی آیا ہوگا، حسین کا بابا بھی ہوگا، حسین کا بھائی بھی ہوگا، اور ماں تو مدینے سے ساتھ ہی ساتھ چلی آ رہی۔ سب ہمت بڑھاتے تھے، سب ہمت بڑھاتے تھے۔ میرے لال ہمت دکھا، میرے شیر کی تاثیر دکھا۔ بھی کہتا ہوگا تو حیدر کرار کا بیٹا ہے، حسین ہمت دکھا۔ اور کوئی بعید نہیں، حسین اپنے بابا کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا؟ ساری طاقت جمع کی تھی، برچھی کا پھل نکالا تھا، پھل نکلا تھا، علی اکبر کا کلیجہ ساتھ نکل آئے۔ ادھر کلیجہ نکلا، ادھر علی اکبر کا دم نکل گیا۔ ساری طاقت جمع کی حسین نے علی اکبر کے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا، مگر ایک قدم بڑھا نہ سکا حسین، چلا نہ گیا حسین سے، واپس جلتی ریت پہ رکھا اور گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی تھی، میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ کیا معلوم شہداء کے لاشیں تڑپتے ہوں، آوازیں آتی ہوں، مولا کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دے، پھر تجھ پہ اپنی جان قربان کر دیں گے۔ حسین نے خیموں کا رخ کر کے آواز دی تھی، اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں سے آواز ٹکرائی تھی، بچے نکل کے دوڑے، مگر اس سے پہلے حسین نے کیا کیا؟ علی اکبر کو لٹایا سیدھا اور اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے دونوں بازوؤں میں ڈالے۔ دمت الساکبہ کی لفظ بلفظ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لفظ بلفظ، ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں۔ اور پھر علی اکبر کے لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا، اس طرح گھسیٹتے تھے کہ علی اکبر کے قدموں سے ریت پر لکیر بنتی چلی جاتی تھی۔ کچھ دور تک اس طرح لے کر آئے تھے، جب بچے آئے، بچے پہنچے، بچوں کی مدد سے علی اکبر کے لاشے کو خیمہ گاہ میں پہنچایا، بیویاں جمع ہو گئیں، علی اکبر کا ماتم شروع ہو گیا، اور جناب ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہیں چاروں طرف کے تعزیت پیش کریں، پرسہ پیش کریں، ام لیلہ کہاں ہے؟ ام لیلہ نظر ہی نہیں آتی خواتین کے مجمع میں۔ فضہ سے کہا، فضہ دیکھ علی اکبر کی ماں کہاں ہے، اسے تو بلا کر لا۔ اور جب فضہ پہنچی ہیں خیمے میں جناب ام لیلہ کے، تو کیا منظر دیکھا تھا؟ علی اکبر کی ماں ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسرے ستون سے ٹکراتی تھی، آواز دیتی جاتی تھی، لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ سجھاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر جا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باری الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، ہمارے آنسوں کے اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، خاص طور پہ ہمارے ایک برادر عزیز سید حسن رضا نقوی سخت علیل ہیں، بیماری ہاسپٹل میں ہیں، دعا کریں۔ بحق بیمار کربلا پروردگار ان سب مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق اسیران کربلا جلد از جلد انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ خاص طور پہ وہ خواتین اور بچے جو زندانوں میں ڈال دیے گئے، مہینوں ہو گئے، معبود اپنا لطف و کرم فرما، ان بچے بچیوں کو رہائی عطا فرما۔ باری الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔
دشمنان اسلام کو شکست فاش سے دوچار کر، خاص طور پہ اسرائیل کے نجس وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ باری الہا اس کے سرپرستوں کو شیطان بزرگ کو شکست فاش سے دوچار کر، مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر، جو عناصر مومنین کی صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ان کے شر سے تمام مومنین کو محفوظ فرما دے۔ ہمارے علماء کرام، مراجع عظام، خطبہ، ذاکرین، نوح خان، منقبت خان، جو بھی جہاں بھی خلوص سے اس فرش عزا اور فرش ولا کی خدمت میں مصروف ہے، معبود دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما، باری الہا ان کی توفیقات میں، ان کے خلوص میں اضافہ فرما، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کریں گے یہ مرحومین کے نام لے رہا ہوں، بیگموں سید جعفر حسین زیدی، سید سبتین جعفر زیدی، سید علی جعفر زیدی، سیدہ ابرو زیدی، سید سجاد گیلانی، سید سجاد رضوی، اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر لیجئے، تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا